محترم دوستوں و خواتینوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو عورت یہ ایک کام کرتی ہے اس کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ پیارے عزیز دوستوں و خواتینوں، وہ کون سی عورتیں ہیں کہ جن کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی؟ ایک مرتبہ ام حمید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ سوچے اس سے بڑی کوئی تمنا یا اس سے بڑی کوئی خواہش ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ پیارے دوستو، اچھا ذرا آگے کی بات بھی غور سے سنیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو، لیکن میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ذرا غور سے سننا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم اپنے دار میں یعنی اپنے گھر میں نماز پڑھو گی وہ کسی مسجد میں جا کر پڑھی جانے والی نماز سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، چھپ کے جو عورت نماز پڑھے گی وہ سب سے بہتر ہوگی۔ ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو واپس چلی گئیں۔ گھر کے کونے میں نماز کی جگہ مختص کی جہاں اندھیرا تھا، جہاں کسی کی نظر بھی نہیں پہنچتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحابیہ پھر وہاں ہی نماز پڑھا کرتی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنے رب کے پاس چلی گئیں۔ محترم دوستو، کیا آپ نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ کوئی عورت گھر کے کام کاج کر کے، بچوں کو کھلا پلا کر، شوہر کی فرمانبرداری کر کے، جب اس کا تھکاوٹ سے برا حال ہو جائے، سردی کا موسم ہو، رضائی اور کمبل میں لیٹی ہوئی ہو، سردی سے تھر تھر کانپ رہی ہو، اور پھر اللہ کی پکار یعنی اذان کی آواز سن کر گرم کمبل چھوڑ کر وہ عورت سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرے؟ پیارے دوستو، ٹھنڈے پانی اور سردی کی وجہ سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، سردی سے جسم کانپ رہا ہو، سردی ایسی ہو کہ دانت پچ جائیں، پھر بھی ایسی عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ثواب کی نیت سے وضو کرے اور پھر سردی کو برداشت کر کے نماز ادا کرے اور اس کی نماز ہی قبول نہ ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو عورت جوان ہو جائے جب تک سر پر دوپٹہ نہیں رکھے گی، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر مسجد میں جاتی ہے اور اس کی خوشبو دور تک پہنچ جاتی ہے تو جب تک یہ عورت غسل نہیں کر لیتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کر نہ جایا کرے۔ مشکوٰۃ المصابیح کی روایت کے جب تک ایسی عورت غسل نہ کر لیتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ خداوند کی نافرمانی کرنے والی عورت، حدیث کے الفاظ ہیں، تین ایسے لوگ ہیں کہ جن کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات، کان سے اوپر بھی نہیں جاتی۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ایسا غلام جو مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا ہو، وہ جا کر تہجد بھی پڑھے گا تو قبول نہیں ہوگی۔ ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی عورت کے بارے میں نہ بتاؤں جو قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائے گی؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ وہ خوش قسمت اور خوش نصیب عورتیں کون سی ہیں؟ فرمایا، زیادہ بچے جننے والی عورت، یعنی زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت۔ پیارے دوستوں، مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جنت میں جائے گی۔ پھر فرمایا، جب شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کو جلدی راضی کرنے والی عورت۔ جب شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر جو بیوی کہتی ہو، اے میرے سرتاج، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں پانی نہیں پیوں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں بناف سنگار نہیں کروں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں زیب و زینت نہیں کروں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں اس وقت تک اپنی آنکھوں میں کاجل یا سرما ہرگز نہیں لگاؤں گی۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرتی ہے، ٹوٹ کر پیار کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے، ادب کرتی ہے، احترام کرتی ہے، شوہر کی خامیاں دوسری عورتوں کے سامنے بیان نہیں کرتی، ہمیشہ شوہر کی تعریف ہی بیان کرتی ہے۔ فرمایا، وہ نمازی عورت، قرآن مجید پڑھنے والی عورت، شریعت پر پابندی سے عمل کرنے والی عورت،
مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے۔ مرد کے لیے یہ ایک خاص نعمت ہے، انسانیت کے لیے یہ اللہ کا ایک احسان بھی ہے۔ پیارے عزیز دوستوں و خواتینوں، اسلام نے عورت کو ایک بلند مقام دیا۔ اسلام نے عورت کو سونے چاندی، زیورات اور ریشم کے استعمال کی اجازت دی تاکہ عورت ان چیزوں کے ذریعے اپنے حسن کو مزید بڑھا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تحقیق کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ میرے صحابہ، جب تم کافی عرصے کے بعد سفر سے واپس لوٹو تو اچانک گھر میں نہ چلے جایا کرو، بلکہ اپنی عورتوں کو اتنا موقع ضرور دو کہ وہ بن سنور کر خوبصورت ہو کر بڑے پیار اور محبت سے تمہارا استقبال کر سکے۔ پیارے دوستو، مگر ان سارے کاموں کے لیے اسلام نے ایک شرط بھی رکھی ہے کہ عورت بناؤ سنگار کر کے مارکیٹوں کی زینت نہ بنے، عورت بن سنور کر بازاروں کی رونق نہ بنے، عورت اپنے آپ کو مزید بناؤ سنگار کرے مگر صرف اپنے شوہر کے لیے، اور اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے بناؤ سنگار کر کے غیر محرم مردوں کے سامنے پیش نہ ہو، کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا۔ پیارے دوستو، ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں، پسند نہیں کرتے، شرط یہ ہے کہ کوئی شرعی ہی سبب ہو، ویسے مزاج کی بات نہ ہو۔ میرے پیارے عزیز دوستوں و خواتینوں، ایسا انسان کے کسی سبب کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور صحیح الترغیب کی روایت بھی سننے والی ہے، فرمایا ایسے انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی کہ جس کو کہا گیا ہے کہ تم جنازہ نہ پڑھاؤ لیکن پھر بھی وہ جنازہ پڑھاتا ہے، کہتا ہے کہ میں ہی پڑھاؤں گا اور ضد کرتا ہے۔ یہ مسلمان نے کہا کہ آپ پڑھا دیں، کوئی پڑھا دے، دعائیں اخلاص سے یہ کر دے کہ اس کی خواہش اس کی بخشش فرما دے، اللہ اس کے درجات بلند فرما دے۔ یہ کوئی نمبر لینے والی بات تو نہیں ہے کہ اس پر کوئی جھگڑا کیا جائے کہ بس میں پڑھاؤں گا، کوئی اور نہ پڑھائے۔ کسی عام مسلمان جو کلمہ گو ہے، عقیدے والا ہے، اس کے پیچھے ہم سب کی نماز ہو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر علم والا بھی یہ سوچے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا تو پڑھوں گا، تو یہ علم کا رنگ تو نہ ہوا۔ علم کا رنگ تو یہ ہے کہ میرا پیارا بھائی پڑھے گا، میں اس کے پیچھے پڑھوں گا، میرا یہ پیارا بھائی پڑھائے گا، یہ بھی مسلمان ہے، میں اس کے پیچھے بھی پڑھوں گا۔ یہ دونوں مجھ سے 1 نہیں 10 نہیں 100 گنا زیادہ نیک ہیں۔ یہ تو میرا رب جانتا ہے میں کیوں اس طرح کی سوچ بنائے بیٹھا ہوں کہ مجھ سے کوئی بڑا کوئی نیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نیک بندے اس دنیا میں رکھے ہیں، ہم نے کبھی ان سے ملاقات نہیں کی ہوگی۔ اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے ہیں۔ امام باغی کہا کرتے تھے کہ تقویٰ کی تعریفیں تو لوگ بہت کرتے ہیں، تقویٰ یہ بھی ہے کہ اس وقت تک انسان صحیح مقتدی نہیں بنتا جب تک دوسروں کو اپنے سے اچھا نہیں سمجھتا۔ ایسا تقویٰ بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت نصیب فرمائے اور سب کی عبادت کو قبول فرمائے، آمین۔